بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله. صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قرآن مجید کا ایک بہت چھوٹا سورہ کوثر. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صرف 3 آیتیں ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنی تبلیغ کو شروع کیا. تو آپ کے ہاں آپ کی 2 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن ان کی وفات ہو گئی. تو لوگ جو تھے بہت خوش تھے. قریش جو تھے، دشمن جو تھا بہت خوش تھا کہ آپ کی نسل نہیں ہے، آگے کوئی بیٹا نہیں ہے کہ جو آپ کے پیغام کو آگے بڑھائے. لہٰذا یہ پیغام جو ہے ان کی زندگی تک ہے، اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا وہ تانا دینے لگے ابتر کا. کہتے تھے یہ ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. خداوند عالم نے ابتر کا جواب جو ہے کوثر سے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج آپ دیکھیں کہ جو ابتر کہتے تھے وہ خود ابتر ہیں، بے شک بے شک بے شک. اور جو کیسر ہیں، جو کوثر ہیں، وہ آج تک باقی ہیں. بے شک سبحان اللہ. حالانکہ کوثر جو ہے ایک نہر بھی ہے، اور اس نہر کے وساقیہ کوثر کے ماننے والے ہیں تو. لیکن یہاں کوثر مراد نہیں بنتی. ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو جیسے شاعری ہوتی ہے، پہلے مصرے کو دیکھیں اور دوسرے مصرے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے وہ انا آتیناک الکوثر ہے. بہرحال وقت نہیں ہے اتنا. تو نام جو ہے آپ کا، جب پیغمبر اسلام کی گود میں بچے کو لایا گیا تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا بیٹے کا؟ آپ نے کہا میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں جب آپ موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیغمبر بھی منتظر تھے کہ میں کیسے نام رکھوں جب خدا موجود ہے. کیا اتنے میں دیکھا کہ حضرت جبریل نازل ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ کو علی سے وہ نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون موسیٰ کے جانشین تھے اور علی آپ کا جانشین ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جو ہارون کے بیٹوں کا نام تھا، بیٹے کا نام تھا، وہ آپ اس بچے کا نام رکھیں. آپ نے فرمایا کہ ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر. شبر بھی تھا اور شبیر بھی تھا. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبریل نے بتایا کہ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر. شبر بھی کہتے ہیں، شبر، شبیر، اس طریقے سے بھی تلفظ کرتے ہیں. شبر یہ نام جو ہے عربی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ عربی میں اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے عربی میں جو ہے وہ حسن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہارون کے بیٹوں کا نام تھا شبر اور شبیر. تو مولا امیر المومنین کے بیٹوں کا نام جو تھا وہ حسن اور حسین. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا نظام تھا کہ اللہ نے بیٹی کی اولاد کو رسول کی اولاد بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور
بنی امیہ کے زمانے میں آپ دیکھیں، بنی عباس کے زمانے میں دیکھیں، یہ سوال اٹھتا رہا کہ یہ کس طریقے سے رسول کی اولاد ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ مباہلے میں حسن حسین علی و فاطمہ کے بیٹے بن کے نہیں گئے، رسول کے بیٹے بن کے گئے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور جس طریقے سے آیت نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن کو حضرت علی کے بھی حوالے کر سکتے تھے، امام حسین کو فاطمہ کی گود میں بھی دے سکتے کیا تھے، کہنے کیا کہنے، لیکن ایک بیٹے کو گود میں لے لیا، ایک بیٹے کی انگلی پکڑ لیا۔ آج پتہ چل جائے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ علی کے بیٹے نہیں ہیں، آج یہ میرے بیٹے بن کے آئے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آیت میں بڑی گنجائش تھی، ابنانا نسانا انفسنا، جمع کے صیغے تھے، آ سکتے تھے، کسی کو بھی لے سکتے تھے، کیا کہنے، واہ واہ، آیت میں گنجائش تھی لیکن مصداق میں گنجائش تھی۔ نہ حسن و حسین جیسا کوئی تھا، نہ فاطمہ جیسا کوئی شریف تھے، نہ علی جیسا کوئی تھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہر مختلف زمانوں میں یہ سوال جو ہے یہ اٹھتا رہا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ آپ نے بھی سنا شاعری کی زبان میں مولا حسن کو کہتے ہیں کریم اہل بیت، جس کے پاس پیسہ ہو وہ یا تو سخی ہوتا ہے یا بخیل ہوتا ہے۔ کیا بات، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، سبحان اللہ، واہ واہ، لیکن سخاوت سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے کریم ہونا، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے۔ سبحان محمد اللہ، وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد۔ یہی وقت تھا، روزے سے تھے، پنجتن روزے سے ہیں، غذا جو ہے سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن دروازے پہ جب کوئی آیا سائل تو اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کے دے دی، سبحان ہم نہیں کھاتے تم کھاؤ۔ یطعمون الطعام علی حبہ، حبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، وہ آگے آئے تھے، یہ ہے کہ وہ کھانا کہ جو خود ان کو پسند تھا وہی اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کیا کہنے، واہ واہ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، سبحان اللہ، کبھی یتیم آیا، کبھی مسکین آیا، کبھی اسیر آیا، اور اپنا کھانا جس کو وہ خود چاہتے تھے وہ دے دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہے ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، کیا کہنے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کیا کہنے، ہمیں کسی سے کوئی جزا نہیں چاہیے نہ کسی سے کوئی شکر چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے کہ یہ جملہ اہل بیت نے اپنی زبان سے نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، یا یہ ان کے دل میں تھا۔ خداوند عالم نے کچھ جو آیت میں وہ بیان کیا کہ جو اہل بیت کے دل میں تھا، کیا بات، زبان پہ نہیں تھا ان کی، جو ان کے دل میں تھا اس کو قرآن مجید میں آیت بنا کے جو ہے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یطعمون الطعام علی حبہ۔ کیا کہنے، اور جب حضرت زہرا کی شادی ہوئی، پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو ایک لباس دیا، بڑا خوبصورت لباس تھا اس زمانے کا، ویسے پیغمبر کو پسند تھا، لیکن جب آپ دیکھا آپ نے جب شادی کے بعد پیغمبر اسلام گھر گئے دیکھا تو بیٹی اسی پرانے لباس میں، کہا بیٹی وہ پرانا لباس پہنا، وہ لباس کہاں شادی کا لباس؟ کہا شادی کا لباس میں نے دے دیا راہ خدا میں۔ کہا بیٹی یہ لباس دیتی تھی جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ کہا نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیا کہنے، جس چیز کو چاہتے ہو اس کو راہ خدا میں دو۔ سبحان اللہ، وہ لباس مجھے پسند تھا وہی میں نے دے دیا۔ امیر شام، اور ابھی ہمارے بھائی نے کہا فقیر شام، ہاں، ایک مرتبہ مدینے آیا اور اس نے اعلان کرایا کہ آؤ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، میں سخاوت دکھاؤں تمہیں۔ سخاوت دکھانے والے جب سخاوت دکھاتے ہیں،
सखावत दिखाता हूँ मैं। लोग आते रहे और ये बांटता रहा। शाम हो गई, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहा तुम शर्मिंदा करने के लिए आए हो कि शायद मेरे खजाने में कोई कमी आ गई कि मैंने इतना दिया है तो अब आपको क्या दूं। उसने हुक्म दिया कि जितना अभी तक दिया था उतना ही हसन को दो। ला के ढेर लगा दिया गया। और इमाम जब सारा सामान रखा हुआ था उठना चाहा आपने, और जब उसने ये कहा कि हसन को ला के दो, तो एक मर्तबा उसने अपनी माँ के ऊपर फख्र किया कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। हालांकि 3 हिजरी में इमाम की विलादत है और 3 हिजरी में ओहद हुआ है। जंग ओहद जो है 3 हिजरी में, और 3 हिजरी में ही जंग ओहद में हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाली यही हिंदा है, जिसके ऊपर बेटा जो है फख्र कर रहा है कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। लेकिन जब आप उठे जाने के लिए तो जो गुलाम खड़ा हुआ था उसने जूते सीधे कर दिए। आपने कहा सब तेरा है। और फिर फरमाया कि मैं फातिमा का बेटा हूँ। फर्क ये है कि वो होता है तो देते हैं और ये ना भी हो तो देते हैं। मांगो जब भी देते हैं और ना मांगो जब भी देते हैं। बेशक बेशक इनकी फितरत में देना है बस। ये तो एक समारा जैसे फलदार दरख्त होता है, देने के लिए है, देना इनकी फितरत में दाखिल है। बहुत खूब। तो आपने देखा कि बस वक्त जो है मेरे हो गया। आप तैयारी करें नमाज की। या अल्लाह हमारे इमाम को हमसे राजी फरमा। इलाही आमीन। उनकी तवज्जुहात को हमारे शामिल हाल है। इलाही आमीन। उनके ज़हूर में जल्दी फरमा। इलाही आमीन। हमें उनके आवान और अंसार में करार दे। इलाही आमीन। या अल्लाह साहिब खाना के रिस्क में बहुत बरकत अता फरमा। इलाही आमीन। या अल्लाह मोमिनीन की हिफाजत कर। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला